السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خوابوں کے درمیان فرق کی معرفت میں بات کریں گے۔ خوابوں کے درمیان فرق کی معرفت، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے کہ جو تعبیر دینے والا ہے وہ کس طرح خوابوں کے درمیان فرق کرتا ہے، اور تعبیر دینے والے کو کس طرح خوابوں کے درمیان فرق کی پہچان کرنا ضروری ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ عام عوام تک یہ پیغام پہنچتا رہے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا خواب کافروں کے خواب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا خواب کافروں کے خواب سے زیادہ سچا ہوتا ہے، اور دانا کا خواب نادان کے خواب سے زیادہ سچا ہوتا ہے، اور صالح آدمی کا خواب فاسق یعنی گناہ گار کے خواب سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کیا ان لوگوں کا خیال ہے کہ جنہوں نے گناہ کیا ہے کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، جن کی زندگی اور موت برابر ہے، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ کہ جو خیال کرتے ہیں کہ جنہوں نے گناہ کیے کہ ہم ان لوگوں کو ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہیں، جن کی زندگی اور موت برابر ہے، برا ہے یہ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ برے اعمال والے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے، اور جو نیک اعمال والے ہیں ان کا ٹھکانہ بھی نیک ہے۔ تو یہ جو بات سوچتے ہیں، یہ بات بری بات ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ قاعدہ قانون نہیں ہے۔ بوڑھے لوگوں کا خواب بچوں کے خواب سے زیادہ سچا ہوتا ہے، جبکہ آزاد عورت کا خواب باندی یا غلام کے خواب سے بہتر ہوتا ہے۔ تعبیر بیان کرنے والے کو ہر ایک شخص کے خواب میں نیک مراتب کا خیال رکھنا چاہیے، اور جب صاحب خواب سے سوال کرے اور پراگندہ الفاظ کو سنیں تو سب کو عقل کے قیاس سے درست کرے، الفاظ کی تقدیم اور تخیر کو درست کرے، اور پھر تعبیر بیان کرے، اور قوی تر الفاظ پر اصول تعبیر میں نگاہ کرے۔ اگر میزان کلام کو نگاہ میں رکھے گا تو پھر غلطی نہیں ہوگی، اگر میزان کلام کو نگاہ میں رکھے گا تو پھر غلطی نہ ہوگی، اور جو کچھ بیان کرے راست بیان کرے، کیونکہ متقدمین اہل علم اسی طرح قیاس کرتے تھے اور تعبیر راست یعنی درست آتی تھی۔ حقائق بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ابن سیرین رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں نماز کے لیے اذان کہتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا کہ تم اسلامی حج کرو گے۔ پھر اسی وقت ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے آپ کو نماز کے لیے اذان کہتا دیکھتا ہوں۔ تو آپ نے تعبیر بیان کی کہ تم پر چوری کی تہمت لگا دی جائے گی۔ شاگردوں نے حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ سے دریافت کیا کہ دونوں کے خواب کی ایک ہی صورت ہے کہ دونوں شخص خواب میں اذان نماز دیتے ہیں، یعنی نماز کے لیے اذان دیتے ہیں، دونوں کی تعبیر میں اختلاف کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا جواب میں کہ پہلے شخص کے چہرے پہ نیک بختی کے نشان ظاہر ہوتے تھے۔ میں نے کہا کہ تم حج کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو، وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور میں نے دوسرے شخص میں فساد اور مخالفت کے نشان دیکھے تھے، میں نے تعبیر بیان کی کہ تم کو چوری میں پکڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی حاضر تھے تو منادی نے پکارا قافلے والو تم ضرور چور ہو۔ تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بعض وقت رات کو خواب دیکھا جاتا ہے اور اس کی تعبیر اسی دن نکل آتی ہے، اور بعض اوقات خواب دیکھا جاتا ہے اور اس کی طویل سال کے بعد پوری ہوتی ہے، اور بعض کی 6 ماہ کے بعد، اور بعض کی 20 سال اور 40 سال کے بعد طویل ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت امیر المومنین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارے جانے کا خواب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دیکھا کہ ایک کتا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون پیتا ہے۔ پھر 40 سال کے بعد اس خواب کی طویل ظاہر ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔
حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کے خواب کی طویل دن کے خواب سے قوی ہوتی ہے، اور پہلی رات کا خواب درست نہیں ہوتا، اکثر اندیشہ اور کثرت اشغال سے آتا ہے، اور نیم شب کا خواب بھی محض پریشان کن ہوتا ہے۔ سب سے درست خواب صبح کے وقت کا ہوتا ہے، کیونکہ صبح کے خواب کو مقرر فرشتہ لوگوں کو لوح محفوظ سے سکھاتا ہے، اس وجہ سے اس کی طویل درست اور صحیح ثابت ہوتی ہے اور رات ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اول شب کے خواب کی تعبیر 5 سال تک، اور درمیانی شب کے خواب کی طویل 5 ماہ تک، اور صبح کے خواب کی طویل 10 روز تک ظاہر ہوتی ہے۔ حاصل یہ کہ جس قدر خواب صبح کے نزدیک تر ہوگا، اسی قدر اس کی طویل نیک، درست اور جلدی ظاہر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔